والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ کوثر قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت ہے. الفاظ کے لحاظ سے یہ سورت 3 آیات کی سورت ہے. اس کے علاوہ سورہ عصر کے اندر بھی 3 ہی آیات ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے وہ سورت اس سے بڑی ہے. تو یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتوں میں ایک سورت ہے. اس سورت کا شان نزول اور اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں اور آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس سورت کے معانی اور مفاہیم ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس سورت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اولادیں دیں، ان اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام بیٹیوں کو حیات رکھا، لیکن جو بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ان بیٹوں میں ایک کے بعد ایک بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے. اور ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اولادیں ہوئیں وہ تمام کی تمام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھیں. صرف ایک بیٹے حضرت ابراہیم یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. اس سے پہلے آپ کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی اس دنیا سے اٹھا لیا. 17 مہینے کے حضرت ابراہیم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا. کفار اور مشرکین کے اندر ایک خوشی کا اور ایک جشن کا ماحول تھا. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، اور جشن یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اور آپ کا جو پیغام ہے اور آپ کا جو کام ہے دین اسلام کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کا، یہ مشن اور یہ کام یہیں پر رک جائے گا، کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں رہی. اور عرب کے حالات کو آپ جانتے ہیں کہ عرب کے حالات کے اندر اس وقت اولاد کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اولاد نرینہ کی کیا اہمیت تھی. اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. لڑکیوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی. لڑکیوں کا ان کے معاشرے کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا. لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. تو ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں حیات تھیں، لیکن ایک کے بعد میں ایک کے بعد میں ایک، تمام کے تمام بیٹے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے.
اور آپ کے اوپر ایسا غم تھا کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ ابراہیم میں تمہاری جدائی کے اوپر، میں تمہاری رخصتی کے اوپر غمگین ہوں، مجھے غم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی وفات پر ایسا غم تھا۔ تو ایسے ماحول میں جبکہ لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، لڑکوں کی ایک اہمیت تھی، ایک حیثیت تھی، تو ایسے سماج کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا اور آپ کے تمام بیٹوں کا وصال ہو گیا۔ اب اس کے اندر کیا حکمت تھی اللہ کی، یہ بہتر ہی اللہ ہی جان سکتا ہے، لیکن کچھ وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں کہ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اے لوگوں تم مردوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، تم مردوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے اوپر نبوت کا دروازہ ختم کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کی جو وفات ہوئی ہے اس کی وجہ مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ جب اس علاقے کا کوئی رہنے والا زوم میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے علاقے کے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، تو ایک اس کے اندر عجب ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بیٹوں کے اعتبار سے وہیں پر ختم کر دیا تاکہ آگے چل کر کے کوئی یہ بات نہ کہنے پائے، اور آپ کے روحانی بیٹے، آپ کے ایمانی بیٹے، آپ کے قرآنی بیٹے تو تمام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پھیلا دیے ہیں کہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، دنیا کے ہر کونے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے روحانی بیٹوں کو پھیلا دیا ہے۔ تو اس صورت کا شان نزول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیٹوں کی جب پیدر پہ وفات ہو گئی تو مشرکین کے اندر ایک سما تھا، ایک خوشی کا جشن تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اب یہیں پر ختم ہو کر کے رہ جائے گا، آپ کی دعوت اور آپ کا مشن ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ مشن ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مشن اور یہ پیغام عرب کے اندر بھی پھیلے گا اور عجم کے اندر بھی پھیلے گا، مشرق کے اندر بھی پھیلے گا اور مغرب کے اندر بھی پھیلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو تمام دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اس آیت کی تشریح سے پہلے آپ کو بتلا دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی بڑی مصیبت آتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا مداوع کرنے کے لیے اور اس زخم پر مرہم رکھنے کے لیے اور اس کا علاج کرنے کے لیے اور اس چیز کو بھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز عطا فرما دیتے تھے جس سے آپ کا وہ پہلے کا غم آپ بھول جاتے تھے۔ اس چیز کو ہم ذہن کے اندر رکھیں۔ طائف کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ طائف کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو آپ کو کیسی سخت
مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی سخت مصیبت، ایسی سخت پریشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے وہ دعا بڑی عجیب و غریب ہے. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں اپنی کمزوری کا، میں اپنی بے بسی کا آپ سے شکایت کرتا ہوں. اے اللہ میرے پاس تدبیریں نہیں ہیں. اے اللہ دین اسلام کو ان تک پہنچانا اور ان کو ہدایت دینا یہ آپ کا کام ہے. تو ایسی عجیب و غریب آپ نے دعا مانگی، خون میں لت پت ہیں، زخموں سے چور ہیں. پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ غم پہنچا تھا، اس غم کے مداوے کے لیے اور اس غم کو بھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا، تاکہ میرے محبوب کے اوپر یہ غم مستقل نہ رہے بلکہ اس غم کو بھول جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے رہنے والوں، اگر تم میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال نہیں کرتے ہو، ان کی آمد کے اوپر خوشیاں نہیں مناتے ہو، ان کو خوش آمدید نہیں کہتے ہو، تو یاد رکھو میں آسمان پر بلا کر کے فرشتوں کے ذریعے سے ان کا استقبال کراؤں گا. تو معراج کا سفر اسی لیے ہوا، جو تکلیف آپ کو پہنچی تھی اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کا مداوع کر دیا. اسی طریقے سے یہ سورت نازل ہوئی جب کفار و مشرکین خوشیاں منا رہے تھے، آپ کے اولادیں دنیا سے فوت ہو رہی تھی، رخصت ہو رہی تھی، تو تعزیت کے بجائے، تسلی کے بجائے آپ کے اوپر طعن و تشنیع کی جا رہی تھی، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، آپ کے اوپر جملے کسے جا رہے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس غم کو بھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرمائیں نہ عطا فرمائے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے. اگر آسانی کے لیے ان نعمتوں کو تقسیم کرنا ہو تو اس طریقے سے اس کا عنوان ہوگا کہ دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائی تھی. کوثر کے بارے میں مفسرین نے بہت سے قول لکھے ہیں، اور جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرمانے کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ دنیا کی نعمتیں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو دشمنوں پر رعب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات کی کثرت، نبوت، حکمت، کتاب، کثرت امت، صحابہ کی جماعت، خلق عظیم، رفع ذکر، زندگی میں اپنی کامیابی دیکھنا، روئے زمین پر آپ کی روحانی اولاد کی برکات. بلکہ یہ کہا جائے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دائی آچ خوبہ ہم دارند تو تنہا دائی، کہ یوسف کے حسن
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ کہ آپ ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو سفید ہوتا تھا، یہ تمام کے تمام معجزے ایک طرف، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں دی وہ خوبیاں یہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں اور تمام محاسن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھ دیے تھے۔ ختم نبوت کا تاج آپ کو دیا گیا، علم کا خزانہ آپ کو دیا گیا، شفاعت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، حکمت کے موتی آپ کے دامن میں ڈالے گئے، خلق عظیم کا پیکر آپ کو بنایا گیا، صحابہ کی مقدس جماعت آپ کو عطا کی گئی۔ تو یہ ہیں وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ یہ اس کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جس سے لینا چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کی کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آخرت کی نعمت جس کو ہم اور آپ حوض کوثر کے نام سے جانتے ہیں، حوض کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، حوض کوثر اور نہر کوثر۔ حوض کوثر کی نعمت اللہ تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر کے دن عطا فرمائیں گے۔ یہ نعمت صرف اور صرف حضور کی ذات گرامی کے لیے مخصوص ہے، اور اس چشمہ فیض سے کروڑوں اربوں ایمان والے فیضیاب ہوں گے۔ اور ایک نہر کوثر ہے جو جنت کے اندر ہوگی۔ ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، اچانک آپ کے اوپر ایک قسم کی نیند طاری ہو گئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر اس وقت سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ آپ نے بسم اللہ کی اور سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس میں میری امت جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس وقت فرشتے بعض لوگوں کو اس حوض سے دور ہٹائیں گے، تو میں کہوں گا کہ اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد میں دین کے اندر کیسی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، لیکن دو طبقے ایسے ہوں گے، دو گروہ ایسے ہوں گے، دو پارٹیاں ایسی ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور کر دی جائیں گی۔ آنے کی وہ کوشش کریں گے، فرشتے ان سے کہیں گے کہ سحقن سحقن،
دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اور اس کے بعد میں ان سب کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو جب اتنا خیر دے دیا گیا، اتنی بہتری دے دی گئی، اتنی اچھائیاں دے دی گئیں، اتنا مقام آپ کا اونچا کر دیا گیا، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کا شکرانہ ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، بدنی طور سے بھی اور مالی طور سے بھی۔ تو بدن کا شکرانہ یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور شکرانہ ادا کیجیے۔ وَانْحَرْ، اور مالی عبادت، مالی شکرانہ یہ ہے کہ اسی کے لیے قربانی کیجیے، اسی کے نام کے اوپر اپنے مال کو، اپنے جانور کو قربان کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور یقیناً آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے، وہ دین عرب کے اندر بھی چمکے گا، عجم کے اندر بھی چمکے گا، شمال کے اندر بھی چمکے گا اور جنوب کے اندر بھی چمکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا چمکائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا روشن کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مرتبے کو ایسا بلند کرے گا کہ یہ کفار و مشرکین دیکھتے رہ جائیں گے، یہ دنگ رہ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ کہتے ہیں کہ محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے کے اندر، دنیا کے خطے خطے کے اندر لیا جائے گا۔ اے نبی، اذان میں پہلے تذکرہ میرا ہوگا، پھر تمہارا ہوگا، تکبیر میں پہلے تذکرہ میرا ہوگا، پھر تمہارا ہوگا، التحیات کے اندر پہلے تذکرہ میرا ہوگا، پھر تمہارا ہوگا، نماز جنازہ کے اندر پہلے تذکرہ میرا ہوگا، پھر تمہارا ہوگا، قبر کے اندر پہلے تذکرہ میرا ہوگا، پھر تمہارا ہوگا، حشر کے اندر پہلے تذکرہ میرا ہوگا، پھر تمہارا ہوگا۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کا نام دنیا کے خطے خطے میں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ مٹنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اور آپ کا دین ساری دنیا کے اندر لہرائے گا۔ یہ عرب کا بھی نبی ہوگا، عجم کا بھی نبی ہوگا، مشرق کا بھی نبی ہوگا، مغرب کا بھی نبی ہوگا، شمال کا بھی نبی ہوگا، جنوب کا بھی نبی ہوگا، اور یہ فرش کا بھی نبی ہوگا، عرش کا بھی نبی ہوگا، اولیاء کا بھی نبی ہوگا، اصفیاء کا بھی نبی ہوگا، انبیاء کا بھی نبی ہوگا، جبرائیل کا بھی نبی ہوگا، اسرافیل کا بھی نبی ہوگا، میکائیل کا بھی نبی ہوگا، بلکہ یہ کہا جائے کہ خدا رب العالمین ہے اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں پر میری خدائی کا ڈنکا بجے گا، وہیں محمد رسول اللہ یعنی میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا بھی ڈنکا بچے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، کہ اے محمد، یہ آپ کے دشمن، ان کا نام و نشان اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔